कैसर अहमद राजा साहब की नज़रियाती बदमाशी का सिलसिला जारी है। मैंने अभी उनकी एक वीडियो देखी, कैसर अहमद राजा इन यूनी, हम ये नहीं होने देंगे, इस तरह का उनका कोई वो है। अब ये आदमी इतना नफ़रत फैला रहा है और ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए इतने ये मसाइल पैदा कर रहा है। पहले ही पाकिस्तान में वालिदैन अपनी बच्चियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजने देते। ये बकवास कर रहा है कि वहाँ पे बरहना डांस होता है, वहाँ पे जो है कॉन्सर्ट होते हैं, बरहना डांस होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये ज़रा मुझे खुद बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कब आखिरी दफ़ा इसने कोई कॉन्सर्ट देखा। और बरहना डांस, कितना बड़ा इल्ज़ाम। ये कहता है कि यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा ज़िनाकारी यूनिवर्सिटी में होता है, पहली दफ़ा जो है वो ड्रग्स जो है वो यूनिवर्सिटी में लेते हैं। इसको जो है वो इसके जो नज़रियाती बाप दादे मदरसों में जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, जिनसे ज़्यादती, वो नज़र नहीं आता। इस मुनाफिक ने कभी उन पर कुछ नहीं बोला, कभी ये किसी मदरसे नहीं गया, कभी किसी मौलवी को इसने नहीं पूछा ये किस तरह ये हो रहा है, कभी इसने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि उन बच्चों से जाकर ये मिले। और ये यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ये कहता है कि वहाँ पर जो है वो ज़िनाकारी हो रही है, वहाँ पर जो है वो ड्रग्स बेची जा रही है। मसलन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। 25 लाख अगर मदारिस में हैं, तो 10-15 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगे। वो सारे के सारे बरहना नाच रहे हैं, वो सारे के सारे कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तो हालत ये है कि इस जैसे जो मुनाफिक हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हैं, जा रहे होते हैं इधर-उधर और घूम रहे होते हैं और अपनी नफ़रत की बात कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो किसी सेंसिबल बंदे को ये जाकर कोई लेक्चर दे नहीं सकता। इस जैसे जाते हैं, ये साहिल अदीम जैसे नौटंकी जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ घुसने देते हैं? इनको तो छोड़ा गया है, तो ये दोनों दनदनाते हुए घूम रहे हैं, और कैसे हो सकता है? दूसरी इसने ये जो बात की कि बरहेना है, उरियानी है, वो है। अब ये कैसर अहमद राजा का मसला ये है कि ये खुद नीदरलैंड गया। अब जो भी यूरोप होकर आया है, उसको पता है कि यूरोप के गली कूचों में क्या मनाजिर होते हैं। हमने कभी पाकिस्तान की तो किसी यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा नहीं देखा। कराची यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं तो आपको लार्जेस्ट तादाद लड़कियों की ऐसी मिलेगी जो बुर्के पहनी हुई हैं, जो बेचारी दुपट्टे पहनी हुई हैं, चादरें पहनी हुई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, मास मेजॉरिटी जो है उन्होंने डिसेंट लिबास पहना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कोई ऑलमोस्ट 100% खवातीन ने। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी हो, पेशावर यूनिवर्सिटी हो, ये बकवास करता है कि वहाँ पे नंगा नाच हो रहा है। ये जब ये कह रहा होता है कि वहाँ बरहना नाच हो रहा होता है, इसका मतलब है ये कि वालिदैन के दिमागों में ये बात बिठा रहा है ना कि यूनिवर्सिटी जाने वाली जो लड़की है, अगर वो वहाँ जाएगी तो बरहना डांस करेगी, अगर वो वहाँ जाएगी तो वो ड्रग्स लेगी, अगर वो वहाँ जाएगी तो कॉन्सर्ट में हिस्सा लेगी। तो ये इतना ये बेगैरत आदमी है कि ये जब नीदरलैंड गया है, नीदरलैंड में इसने हजारों मनाजिर देखे होंगे। तो भाई तेरे को किसने मजबूर किया? चल, हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं, हम तो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, हम पर हर तरह की रियाकारी का और मक्कारी का और उसका इल्जाम लगाता फिरता है। तुझे किसने मजबूर किया? तूने क्या वहां टोपी वाला बुर्का ओढ़ लिया था? वहां पे तेरी नजरें नहीं पड़ी क्या? नेदरलैंड में, नेदरलैंड की वजह शोहरत तो कैसर अहमद राजा को पता है ना कि क्या वजह शोहरत है। इंग्लैंड भी अगर गए तो इंग्लैंड की भी वजह शोहरत पता है ना कि इंग्लैंड में किस किस तरह के परेड्स होते हैं, नेदरलैंड में किस किस तरह के परेड्स होते हैं। वहां के कूचों पर, गलियों में, बाजारों में, मार्केटों में, बस स्टॉपों में किस तरह के मनाजिर होते हैं। तो इस जमाती को किसने फोर्स किया, इस नजरियाती जमाती को किसने फोर्स किया कि ये वहां पे जाए? खुद ये बेगैरती की जिंदगी गुजार कर आया है वहां पर। इसका मतलब है इसने वहां पे बरहेना सारे मनाजिर देखे, यहां आकर ये झूठ बोलता है, बकवास करता है कि यूनिवर्सिटीज में जो है वो बरहेना डांस होता है और बरहनगी यूनिवर्सिटी में है, ड्रग्स वहां पर है। भाई कुछ यूनिवर्सिटीज में होगा, लेकिन वो तो ड्रग्स गली मोहल्लों में भी है। आप चले जाएं, लियारी का पूरा इलाका कराची में भरा हुआ, सोहराब कोट का पूरा इलाका जहां सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाले मौजूद थे सोहराब कोट में, वहां पर ड्रग्स खुलेआम बिकती थी। सबसे ज्यादा मस्जिदें भी वहीं थी, सबसे ज्यादा मदारिस की एक बड़ी तादाद भी वहां थी। गली गली में जो है वहां पर मस्जिदें खुली हुई हैं। तो क्या उसकी वजह से मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, या ये कहा जाए कि नाउजुबिल्ला मस्जिदें जो हैं ये ड्रग्स का कारोबार कर रही हैं? तो ये जमाती हर पैमाने पे नफरत फैलाता है, हर पैमाने पे ये झूठ बोलता है, और फिर बाद में ये बदमाशी करता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे ड्रामों में ये बेहयाई दिखाई जा रही है, हमारे ड्रामों में वो।
او بھائی نیدرلینڈ میں جہاں تو رہا ہے وہاں کس طرح کی فلمیں بنتی ہیں، وہاں پہ کس طرح کے میوزیکل کانسرٹ ہوتے ہیں، وہاں پر پھر کیوں گیا وہاں پر یہ؟ اگر انگلینڈ میں اس نے ٹائم گزارا ہے، کیوں ٹائم گزارا ہے وہاں پر؟ یہاں پر پاکستان میں یہ خواتین کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے، ان کی تعلیم کو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح افغان طالبان نے 6 کلاس سے آگے بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ہوگا اگر اس جیسے نفرت پھیلانے والے ادھر ادھر دندناتے پھریں گے۔ پھر یہ بدماشی کے انداز میں کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، مجھے ڈیتھ تھریٹ آئی ہیں، موت کی۔ اب بھائی تجھے کون موت کی دھمکی دے گا؟ تجھے کون سا ڈالا اٹھا کے لے کے جائے گا؟ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے موت کی دھمکی دی، اس کو کون مارے گا؟ پاکستان میں کون مارے گا اس کو؟ مارنے کی دھمکی ہوتی، پاکستان میں دندناتا پھر رہا ہوتا۔ اس کے جو نظریاتی باپ دادے ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں آپ کوئی پروگرام ارینج کر کے دیکھیں، آپ چھوڑ دیں کسی سیکولر یا دیسی سیکولر یا کسی سوشلسٹ کو، پنجاب یونیورسٹی میں ایون عمران خان جس کو لوگ طالبان خان کہتے تھے، جس کا رجحان انتہائی مذہبی تھا، جب وہاں گئے تو اس کے نظریاتی باپ دادا مولانا مودودی کے فالوورز انہوں نے عمران خان پر حملہ کیا۔ پنجابی بلوچ اسٹوڈنٹ جو کونسل تھی وہاں پر ان کو مارا انہوں نے۔ ایون آئی ایس او جو امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے وہ بھی مسلمان ایک مذہبی تنظیم ہے، ان کو مارا۔ انجمن طلبہ اسلام جو مولانا نورانی کا گروپ ہے ان سے پنجاب میں جو ہے وہ جماعتیوں کی جو ہے وہ کلیش ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں کھلی بدماشی ہے، یہ کیسر احمد راجہ کے نظریاتی جو باپ دادے ہیں ان کے فالوورز کی۔ تو کون سی یونیورسٹی میں برہنہ ڈانس ہو رہا ہے کہ برہنہ ڈانس ہو رہا ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں ڈرگز؟ ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں، جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب آپ جتنے بھی بڑے بڑے علاقے دیکھ لیں، مثلا پشاور میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ مدارس اور مسجدیں بھی ہیں اور وہاں پہ ڈرگز بھی ملتی ہے، کوئٹہ میں بھی بڑی تعداد میں ملتی ہے، لاہور کے بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ مساجد ہیں، مدرسے ہیں اور بڑی تعداد میں ایون تبلیغی اجتماع میں لوگ بیٹھ کے چرس پی رہے ہوتے ہیں۔ تو تبلیغی اجتماع کو بھی پھر بند کرو۔ تو اس جماعتی کا بنیادی کام یہ ہے کہ خواتین کے لیے مزید مسائل پیدا کرے، خود خواتین کو کہے کہ کچن میں جائیں، پاکستانی یونیورسٹیز میں یہ کہے کہ برہنہ ڈانس ہو رہا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ پوری جوانی وہاں پر گزار کر آیا ہے جہاں پہ جگہ جگہ اس کے بقول برہنہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بقول اموڈسٹ۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی ساری سرکاری یونیورسٹیز کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی جتنے سرکاری یونیورسٹیز یا گرلز کالجز ہیں اس میں خواتین آلموسٹ 100% خواتین جو ہیں وہ ڈیسنٹ ڈریس پہنتی ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کی خواتین کے لیے پہلے ہی اتنی مشکلیں، اپنی نفرتیں پھیلا کر خواتین کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل کر مزید ان کی زندگیوں میں زہر مت کھولو۔ اس طرح کی باتیں اگر یہ بدبودار جماعتی نیدرلینڈ کا شہری کرے گا، اور جہاں بھی یہ جائے، کسی بھی کالج میں جائے، خواتین کا یہ فرض ہے کہ اٹھ کر اس سے پوچھے کہ بھئی یہاں تو تمہیں یونیورسٹیز میں برہنہ نظر آتی ہیں، نیدرلینڈ میں سب کیا ٹوپی والا برقع پہنی ہوئی تھی، اور یہ بھی ٹوپی والا برقع اوڑھ کے گھومتا تھا، اس نے آنکھوں پر کیا پٹیاں باندھ لی تھی؟ اگر پٹیاں نہیں باندھی تھیں تو یہ 10 15 20 سال جتنا عرصہ رہا ہے یہ دیکھتا رہا سب کچھ۔ تو وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ اگر وہ کون سے فیکٹرز تھے جس نے اس کو یہ سب دیکھنے میں مجبور کیا؟ اگر پیسے کے چکر میں کیا اس نے کہ جی میں پیسہ کیونکہ کما رہا ہوں اس لیے میں ایک ایسے ماحول میں چلا جاؤں، تو پھر اس سے اس کے اپنے بقول اس سے بڑی کوئی بےغیرتی نہیں ہوگی کہ اس نے پیسے کے چکر میں ایک ایسے ملک میں گیا جہاں اس کو پتا تھا کہ اس طرح کے برہنہ مناظر اس کو جگہ جگہ ملیں گے۔ تو اس کا ہر جگہ پہ محاسبہ کیا جائے، جہاں یہ پہنچے یہ دکھایا جائے۔ یہ خواتین کو کہتا ہے کہ گو ٹو یونیورسٹی، اور خود اب اس نے فیس بک سے اپنی وہ تصویریں غالباً ہٹا دی ہیں، لیکن میں نے ایک ویڈیو میں وہ کیا ہے کہ خود یہ خواتین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے خواتین کے ساتھ، دانت نکال کے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو بھائی تیری مذہب کی کون سی ہم تشریح کو مانے؟ اس وقت مانے جب تو کلین شیو تھا، اس وقت مانے جب تو ٹائی اور پینٹ کوٹ پہنتا تھا، اس وقت مانے جب تو نے تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی ہے اور تو نے شلوار قمیص پہن لیا ہے۔ تو کون سا روپ تیرا جو ہے وہ بھائی سچا روپ ہے، ہمیں بتا دے۔ تو اس نظریاتی بدبودار جماعتی جہاں بھی یہ جائے، خواتین اس سے پوچھیں کہ بتائیں بھائی کون سی یونیورسٹی میں آپ نے برہنہ ڈانس دیکھا؟ اچھا نیم برہنہ بھی نہیں کہہ رہا، برہنہ ڈانس، برہنہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ پہلی زناکاری، کون سا زناکاری اس نے دیکھی ہے کسی یونیورسٹی میں؟ اس کے پاس کوئی ہے ایویڈنس؟
اب یہ جو اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کی کالجز اور یونیورسٹیز میں 15 لاکھ سے 25 لاکھ یا 40-50 لاکھ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ سب زنا کاری کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، اور مدرسوں میں جو ہے وہ مولوی تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو جو ہے وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں بولتے ہوئے اس کی زبان کب کب آتی ہے؟ کبھی یہ جو ہے نا جو بغیرتی سے پاکستان کی یونیورسٹیز پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہاں پہ برینا ڈانس ہوتا ہے، پہلی زنا کاری ہوتی ہے، پہلی ڈرگز ہوتی ہے، یہ ساری باتیں یہ کر رہا ہے، اور ہر یونیورسٹیز میں تو جماعتیوں کا بھی غلبہ ہے، سارے اسلامی، تو یہ جماعتی بھی پھر یہ زنا کاری کر رہے ہیں، وہ بھی ڈرگز لے رہے ہیں، وہ بھی یہ کانسرٹ کرا رہے ہیں، وہ بھی ناچ رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس نے یہ افراد کی، انڈیویجولز کی بھی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور خواتین کی مستقبل کو یہ تاریک کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح اپنا زہر آلود ایجنڈا جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتا رہا تو پاکستان میں والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھیجنا بند کر دیں گے، کالجز بھیجنا بند کر دیں گے، جب ان کو یہ صبح شام بکواس کرے گا کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں برینا ڈانس ہو رہا ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، ڈرگس ہو رہی ہے، تو کون سے والدین پاکستان جیسی کنسرویٹو سوسائٹی میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ذی شعور انسان اس بدبودار نظریاتی جماعتی کا محاسبہ کرے، جہاں پر یہ جائے اس سے سوال کرے، اور یہ بکواس کرتا ہے کہ اس کو موت کی دھمکی، اس کو موت کی دھمکی کون دے گا؟ بوٹ پالشی کو، یہ ساری زندگی یہ بوٹ پالش کر رہا ہے تو جبھی تو پاکستان کے طول و عرض پہ جا رہا ہے، ابھی بوٹ پالش کرنا چھوڑ دے تو اس کا 2 منٹ میں اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بے شرم جماعتی کی، جس نے جو ہے یہ کہا کہ پاکستان کی جامعات میں، پاکستان کی یونیورسٹیز میں ننگے ناچ ہو رہے ہیں، برینا ناچ ہو رہے ہیں، ڈرگز ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ 4 دیواری یہاں پہ زنا کر لو، اس کا ہر جگہ ہر تعلیمی ادارے میں جو ہے اس کا محاسبہ کیا جائے اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کی بکواس کو سننے سے اجتناب کیا جائے، اور بکواس میں اگر بیٹھیں تو اس کو ٹف کوشچن کر کے اس سے سوالات کیے جائیں، تاکہ اس کا یہ جو نفرت کا ایجنڈا ہے، اس نفرت کے ایجنڈے کا قلع کما کیا جا سکے۔